السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی پچھلے ویڈیو میں نے اللہ کون ہے اس کو ڈیفائن کیا تھا، تاکہ عام مسلمان کو جب بھی کوئی سوال کرے تو وہ ٹو دا پوائنٹ چیزیں بتا سکے۔ دیکھیے، بہت سارے اسپیچ ہم سنتے ہیں، بہت سارے اسپیکر کو ہم سنتے ہیں، بہت اچھا انداز ان کا ہوتا ہے بولنے کا اور بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ بولنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ٹو دا پوائنٹ ہم تبھی بول پائیں گے جب ہمیں ایگزیکٹ ڈیفینیشن پتا ہوگا۔ ٹو دا پوائنٹ بولنا بہت ضروری ہے، ورنہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے۔ اور قرآن جو ہے یا اسلامک ٹیچنگ جو ہے اس میں بار بار یہ بات بتایا جاتا ہے کہ گھما پھرا کے باتیں نہ کرو، سیدھی باتیں سیدھی باتیں کرو، صحیح باتیں کرو، سچ باتیں کرو۔ تو پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کون ہے، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم عام مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ میں تو بہت زیادہ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں کئی مسجدوں میں، الحمدللہ اس پہ میں بیان بھی دیتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگ ذہنی طور پہ اس لائق بنے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور جب کوئی سوال کرے تو وہ جواب دے سکے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑے پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دے پاتے بلکہ کتراتے ہیں۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ باتوں میں کہا گیا ہے کہ جادو ہے، تو بات اگر اچھی ہوگی، دل سے ہوگی، سچ بات ہوگی تو اثر انداز ہوگی، اور بات اگر سچی نہیں ہوگی، دل سے نہیں ہوگی، صحیح باتیں نہیں ہوگی تو اثر انداز نہیں ہوگی۔ چاہے آپ اس کو کتنا بھی لاگ لپیٹ کر کے بالکل ایک دم لینگویج کی چاشنی میں ڈبو کر کے سامنے والے کو پیش کر دیں تو اپیلنگ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سچی بات اور سیدھی بات کریں۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں ڈیفائن کرنے بولے تو ہمارے لیے دقت کھڑا ہو جائے گی۔ تو یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تاکہ کل کو کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ، اس رب کا، کائنات کا جو مالک ہے، اس کا طریقہ ہمیشہ سے، جب سے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انسانوں میں سے انسانوں کو چنا ہے، اس کو رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، جس کو ہم ہندی میں دودت کہتے ہیں، انگلش میں میسنجر کہتے ہیں، یا انگلش میں پروفٹ کہتے ہیں۔ سلیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رسول بنایا، ان کو سلیکٹ کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، واحد رسول نہیں ہے، ایک ہی رسول نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے زمین پہ کوئی ایسا نیشن، کوئی ایسا قوم نہیں چھوڑا جہاں رسول نہ بھیجے ہوں، جہاں دودت نہ بھیجے ہوں، تاکہ لوگوں کو گیان دیا جا سکے۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ کوئی ایسا نیشن، کوئی ایسا قوم پوری دنیا میں اللہ نے نہیں چھوڑا جہاں اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا۔ تو رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈیلیور دا میسج، اسی اس کا نام میسنجر ہے۔ کون سا میسج؟ جو اللہ نے ان پہ ریویل کیا، اور انہوں نے ساری انسانیت تک وہ میسج اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ ساری انسانیت مطلب جہاں تک وہ پہنچے، ساری انسانیت تک تو نہیں پہنچی، وہ جہاں تک انہوں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ باقی یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی باتوں کو ساری انسانیت تک پہنچائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ ایک انسان ہے جن کو اللہ نے چنا، رسول بنایا۔ جائز بات ہے، جن کو اللہ چن لے تو وہ تو انسانوں میں سب سے مقرب اور سب سے بہترین انسان ہو گئے۔ ان کو اللہ نے رسول بنایا، ان پہ قرآن نازل کی، میسج نازل کیا، ڈیلیورڈ کیا میسج اللہ نے، قرآن، اور اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیچ میں اس میسج کو ڈیلیور کیا، لوگوں کو بتایا۔ تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے،
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپاسنا نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ میڈیم ہے، اللہ اور بندوں کے بیچ میں ان اللہ نے چنا تھا علم کو پہنچانے کے لیے. دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اللہ کے ان قوانین کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو، بتایا بھی اور خود بھی چل کر کے دکھایا. تو قرآن میں 25 رسولوں کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، جس کو ہم جیسس کہتے ہیں، ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، جو نیو ٹیسٹامنٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک رسول آئے موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے، ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی، ان کو تورات کہتے ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا پارٹ ہے. اس سے پہلے داؤد علیہ السلام، ان پہ بھی کتابیں نازل ہوئی. اور قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے بہت ساری کتابیں نازل کی ان رسولوں کے ساتھ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور داؤد علیہ السلام ہے، اور صحف اولیٰ کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے اولین لوگوں کو بھی کتابیں. تو یہ رسولوں کا جو کنسپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اطاعت کرو. اللہ کی جیسی بات ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی ہی اطاعت کریں گے. تو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کے ذریعے ہمیں علم دیا، اور انہوں نے خود اطاعت کر کے دکھایا اور ہمیں بتایا کہ اطیعوا اللہ کے رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پریچے. پلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا، اسوہ بنایا، ہیومینٹی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنایا، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنایا. تو انہوں نے ایک کیریکٹر ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ وہ صادق تھے اور امین تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت بھیجا. انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ قانون کے خلاف اور وہ گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے. وہ صادق تھے، مطلب سچے تھے، امین تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. کسی کی مال کسی نے رکھا، کسی نے کیا، جو بھی دیا، پھر اللہ کی جو امانت انسانیت کے لیے تھا، جو قرآن تھا، تو وہ امین تھے، خیانت نہیں کرتے تھے. پھر ان کے بہت سارے جو ہے کیریکٹر ہے، خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آئیڈیل بنایا سارے انسانوں کے لیے. تو ہمیں ان کی سیرت پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں اور جان سکیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم.